اس کے بعد سورہ نازعات ہے، بہت عجیب و غریب سورہ ہے جی. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں کی جان کو ڈوب کر نکالتے ہیں. یعنی ہماری جان بڑی گہرائیوں میں ہے، ایک ایک نس میں ہے لگتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو ڈوبنا پڑ رہا ہے. غرق، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں کی روحیں نکالتے ہیں بہت ڈوب کر کے. فرشتوں کو ڈوبنا پڑ رہا ہے، ڈوب کر کے نکال رہے ہیں. اور نزع کا مطلب ہو جو جھٹکا دینا، اسے جھٹکا. نزع کا مطلب ہوتا ہے جھٹکے سے کوئی چیز نکالنا. اس کا مطلب ہے جو کافر روح ہوتی ہے، اب جیسے بچہ کوئی چیز لیے ہوئے ہو اور دوسرا بچہ اس کو چھیننے لگے، میرے ہاتھ میں کوئی ٹوائے ہے اور دوسرا بچہ اس کو چھین رہا ہے اور میں اس کو کھینچ رہا ہوں، وہ اس کو کھینچ رہا ہے، تو گویا کہ جان نکلنے کی موڈ میں نہیں ہوگی، نکلنا نہیں چاہے گی. فرشتے کہیں کہاں بھاگ رہی ہے، چل نکل، اور جھٹکے کے ساتھ اس کو باہر نکال، ڈوب کر اس کو جھٹکے کے ساتھ باہر نکال لیں گے. نظم کھینچنا، اس کو جو سنیچ کھینچ کر کے اس کو نکال لینا. کافروں کا اور مومنوں کا والناشطات نشطا، اور ہم مومنوں کی روح کو انشوتا کی طرح نکالتے ہیں. یہ نشت کا جو لفظ ہے یہ انشوتا سے بنا ہوا. انشوتا کہتے ہیں ڈھیلی گرہ کو، لائک دیٹ. لائک دیٹ اٹ از انشوتا، ڈھیلی گرہ ہے. اور ڈھیلی گرہ کو کھولنا بہت آسان ہے، ایزی. لیکن اگر اسی کو سختی سے لگا دیا جائے، گرہ ایسے لگا دیا جائے تو پھر مشکل ہے. پھر دیر میں اس چیز کو کھولا جائے تو انشوتا کہتے ہیں ڈھیلی گرہ کو. اور جب گرہ ڈھیلی ہو تو بڑی آسانی سے اس کو کھولا جا سکتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہے والناشطات نشطا، ان کی روحیں ایسے نکال لی جائیں گی جیسے ڈھیلی گرہ کو جلدی سے کھول لیا جاتا ہے، جلدی سے ان کی روح نکال لی جائے گی. اللہ، وہاں نز نہیں ہے، وہاں نشت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا کلام ہے، بولے کیا کلام. اللہ فرما رہا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. راجفہ کہتے ہیں پہلا جب سور پھونکا جائے گا یہ راجفہ ہے، اور تتبعها الرادفہ اس کے بعد دوسرا سور ہے. یہ دو سور ہوں گے، ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، اور فوراً بعد دوسرا ایک سور پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. دو سور ہیں، پہلے سور پر سارے لوگ مر جائیں گے اور دوسرے سور کے اوپر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تتبع مان بعد اس کے، بالکل مان بعد. اور پھر جب اٹھیں گے تو دو حالتیں ہوں گی. قلوب یومئذ واجفہ، ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، تھڑ 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 تھڑ، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. وجف ہے، واجفہ، واجفہ ہے خائفہ، اے مرتعشہ، ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ دل کانپ رہے ہوں گے. ابصارھا خاشعہ، پر نگاہ جھکی ہوئی ہوگی. دنیا میں بہت نگاہیں اٹھا لی جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں نگاہیں جھکی ہوں گی اور دل ڈرے ہوئے ہوں گے. اللہ 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 اللہ. اس کے بعد کہا گیا جنت میں آدمی کیسے جائے گا. اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خواہشات سے آدمی اپنے نفس کو روک لے. بس قاعدۃ اساسی ہے، ایک بنیادی قاعدہ، ایک بیسک رول. کیا ہے کہ آدمی کا نفس یہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے جی، غلط چیزوں کی طرف جی. نفس کا میلان خراب چیزوں کی طرف ہوتا ہے جی. شریعت کس لیے آتی ہے؟ تکالیف الشریعہ کس لیے؟ اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ برائی کی طرف مائل نہ ہو. تو تکالیف شرعیہ جو ہیں یہ آتی ہیں تو یہ نفس کے اوپر بہت ہی بار ہوتی ہیں، بوجھ ہوتی ہیں جی. تطلب الصبر، اور صبر کا تقاضا کرتی ہیں. فتکالیف الدین کلھا مبنی علی الصبر. نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی جتنی بھی تکالیف ہیں، جو بھی مکلفات، یہ جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، روکا گیا ہے یا حکم دیا گیا، ساری چیزیں یہ مبنی ہے صبر کے اوپر. پھر سے بولتا ہوں اچھی طرح سے، قاعدۃ اساسی ہے، ایک بیسک رول، کہ آدمی کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. اب برائی کی طرف مائل نہ ہو تو دین آتا ہے.
جی تکالیف شرعیہ. تکالیف شرعیہ کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا. جی اور یہ کنٹرول کرنا در حقیقت نفس کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے جی، جو صبر کا تقاضا کرتا ہے. اس کا مطلب تمام تکالیف شرعیہ یہ مبنیۃ علی الصبر. جی اس کا منطقی نتیجہ ہے. قیامت کے ہولناکیں بتائی جا رہی ہے. کیا ہے؟ کہا گیا قتل الانسان ما اکفرہ. قتیلہ کا مطلب ہوتا ہے لعینہ. لعینہ کا مطلب لعنت. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں قتل ما اخبثہ، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو کتنا خبیث بولے ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا قتل ما اخبثہ، یعنی لعنت ہو تیرے اوپر، تو کتنا خبیث ہے بولے. تو قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان کے اوپر، کتنا ناشکرا ہے وہ، کس قدر ناشکرا ہے وہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ قیامت کا منظر، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا وغیرہ.